نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ حصول علم کی دعاؤں کے موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی انسان اپنے لیے مزید علم کی دعا کرے. انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم ہے. علم کے بغیر انسان اندھیروں میں ہے، اور خصوصاً اس علم کے بغیر جس کا سورس وحی الہی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہیے کہ اے رب میرے مال میں اضافہ فرما، یا میری اولاد میں اضافہ فرما، یا کسی اور چیز کی زیادتی کی دعا، بلکہ علم میں اضافے کی دعا. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے آداب ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اور پھر درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے. جہاں تک علم کا تعلق ہے تو علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، اور جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور زیادہ بلند ہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کا حریص بھی ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تو اس میں بھی پڑھنے کی تلقین کی گئی. فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے، اور آپ کا رب بہت کرم فرمانے والا ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پڑھنے اور لکھنے دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ پہلی وحی میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی ہے. عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. قرآن مجید میں آتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جسے تم نہیں جانتے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول بھیج کر ان کو یہ ان تمام چیزوں کی تعلیم دی اور ان کو سکھایا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خصوصاً کتاب و حکمت، یعنی صرف کتاب نہیں بلکہ حکمت بھی، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا، کیونکہ علم بذات خود تزکیہ کرنے والی چیز ہے، تربیت کرنے والی چیز ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے خصوصی طور پر متعین کیا گیا. اور پھر علم سارے انبیاء کی وراثت رہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث علم ہوتا ہے. جس نے اسے حاصل کیا
اس نے انبیاء کی وراثت میں سے بہت بڑا حصہ حاصل کیا. دنیا میں وراثت کا مال حاصل کرنے کے لیے انسان کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، لیکن انبیاء کی اس وراثت کو حاصل کرنے کا اس سے بھی زیادہ شوق ہونا چاہیے. اور انبیاء کی وراثت دین کا علم ہوا کرتا ہے. دنیا کا علم تو انسان اپنے فائدے کے لیے سیکھتا ہی ہے، اور اس کو چونکہ انسٹنٹ ریوارڈ ملتا ہے، فوری طور پر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، تو اس کے لیے انسان عموماً اس کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی اس کو موٹیویٹ کرنے کی. اس بہت سے موٹیویشنل فیکٹر سامنے ہی ہوتے ہیں تو وہ ان کو سیکھنا چاہتا ہے. لیکن جہاں تک دین کا علم ہے تو بہت سے لوگ اس کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے بغیر انسان دنیا میں سب کچھ پانے کے باوجود بھی سکون نہیں پا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرتا رہے. اور پھر اس کو سیکھنا ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے. فرمایا طلب العلم فریضۃ، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ یہ وہ علم ہے جس کے بغیر ایک انسان اپنے رب کی عبادت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بس علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے، خشیت کے لیے، خشوع کے لیے بھی علم ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بے حد بخشنے والا ہے. پھر اسی طرح انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے بھی علم کی روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے علم ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے، ان سے کسی صورت نکلنے والا نہیں. اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان علم وحی کے بغیر، قرآن سنت کے علم کے بغیر ایک مردہ انسان کی طرح ہے. اور جب تک اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی وحی انسان کے اندر اس کی سمجھ بوجھ نہیں آتی تو اس کے اندر زندگی کی وہ رمق نہیں آتی جو آنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. حلال و حرام اور شکوک و شبہات والی چیزوں سے بچنے کے لیے بھی نہیں. پھر اسی طرح حق و باطل میں فرق کے لیے، صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے بھی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان اندھیرے میں ہے، اور اندھیرے میں رہنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن جب سب پردے ہٹا دیے جائیں گے اور انسان کے اعمال کی جزا اس کے سامنے آئے گی تو انسان کے لیے سوائے حسرت اور پریشانی کے کچھ نہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے جو جائز ہے اور ناجائز ہے ان کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی تبدیل کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ اس کا راستہ دکھاتا ہے جو سب پر غالب ہے، تمام خوبیوں والا ہے. پھر اسی طرح علم کے راستے پر چلنا، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی اس کا اتنا اکرام کرتے ہیں، اس کے آگے ہمبل ہو جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی
چنے ہوئے لوگ قرار دیتا ہے. اور یہ کسی بھی انسان کی انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا کرے. حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اور جو لوگ خصوصاً قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص بندے قرار دیتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ دین کا علم حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے اور اس کے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ آخرت سے متعلق ہیں. دنیا میں بھی اس کے فائدے کہ انسان کو اچھے برے کا فرق پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کے کاموں کا پتہ چلتا ہے، اور پھر صرف پتہ ہی نہیں چلتا بلکہ ان کو اچھے کاموں کو کرنے کے لیے موٹیویشن بھی ملتی ہے قرآن و سنت سے. تو اس لیے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے. اور پھر انسان بغیر علم کے جب عبادت کرتا ہے تو اس عبادت میں بھی بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کے پاس ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں خوشبو خضوع ہو، یعنی کہ جو سٹینڈرڈ پر جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا دیا ہے کہ اچھی نماز کا اس پر پوری اترتی ہو. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بغیر علم کے ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ایک انسان علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے تو وہ اس عابد سے بہتر ہے جو بغیر علم کے عمل کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. اور خصوصاً جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے رہا ہو. جس گھر میں ایسے سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد ختم ہوتے ہیں. شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں. اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیم دلائی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. پھر انسان کو ایسے علم کا مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ اس کے لیے بنتا ہے. آگے کے سارے مرحلے انسان کے آسان ہوتے ہیں کیونکہ انسان پہلے سے پریپیئرڈ ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت کس طرح فرشتے آئیں گے اور پھر قبر میں کیسے حساب کتاب ہوگا. ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری وہ دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا مرحلے ہیں جن سے اس کو گزرنا ہوگا اور ان کی بھی تیاری وہ دنیا سے ہی شروع کر دیتا ہے. پھر جنت میں داخلے کے لیے کیا چیزیں چاہیے وہ بھی اس کو دین کا علم حاصل کر کے پتہ چلتا ہے اور پھر وہ ان کے لیے حریص ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. اور جہاں تک جہالت کا تعلق ہے تو جہالت کی وجہ سے نہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے نہ بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے اور بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے شرک تک کا ارتکاب کر جاتا ہے جو انسان کے حق میں سخت خطرناک ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام کو نہیں پہچانتا. انسان جب علم حاصل نہیں کرتا تو مرنے کے بعد اس کی پہلی منزل یعنی قبر میں اس سے جو سوال جواب کیے جائیں گے ان میں اس کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا، یعنی اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا اور نہ پڑھا، یعنی تو نے علم ہی حاصل نہیں کیا. اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ وہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے علم حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے اور علم کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کیسی بڑی بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح علم کا نہ ہونا انسان کے اندر منافقت کو جنم دے دیتا ہے، کیونکہ انسان علم سے خشیت آتی ہے، خدا کا خوف آتا ہے اور انسان کا ایمان درست ہوتا ہے. اور جب خدا کا خوف ہی نہیں ہوتا تو انسان کے اندر منافقت پلنے لگتی ہے. پھر اسی طرح جب انسان بہت دن تک اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی سیکھنے سکھانے کا کام نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. پھر لا علمی کے ساتھ انسان جب خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے اور دوسروں کے لیے گمراہی کا باعث بن جاتی ہے. پھر بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر بغیر دلیل کے جب لوگ کسی چیز کو دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں تو بعض اوقات بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کی آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. پھر اسی طرح عبادات میں ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے. پھر آخرت میں بھی انسان کے لیے سخت مشکل اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح علم نہ حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے. تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے اور انسان کو دعا کرنی چاہیے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کے علم میں اضافہ کرے. پھر لا علمی کی باتوں سے پناہ مانگنی چاہیے. قرآن مجید میں ایک دعا آتی ہے نوح علیہ السلام کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے رب، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر اسی طرح لا علمی میں کیے گئے گناہ خصوصاً شرک سے بچنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں. واستغفرک لما لا اعلم. پھر نفع مند علم حاصل کرنے کے لیے دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ہمیں تو بچا کے رکھنا. پھر اسی طرح صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد نفع بخش علم حاصل کرنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. یعنی صبح سویرے انسان اپنے لیے کچھ ٹارگٹ سیٹ کرے اور پھر اس کے لیے دعا کرے. ان میں سے ایک علم کا حصول، دوسرے پاک حلال رزق، اور تیسرے وہ تمام کام جو اللہ کے حضور قبول ہو جائیں، یعنی اللہ کی پسند کے کام. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ. اے اللہ، تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے سے میں فائدہ اٹھا سکوں. اور پھر غیر نافع علم سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. یعنی انسان اپنی عمر برباد کر دے، اپنا وقت لگا دے، اپنا مال لگا دے، اور وہ چیزیں سیکھتا رہے جو نہ اس کی دین میں فائدہ مند اور نہ دنیا میں فائدہ مند، نہ آخرت میں فائدہ مند. اور پھر اسی طرح انسان کا ایسا دل ہو کہ جو اللہ سے نہ ڈرے، تو اس کا وہ بھی انسان کے لیے وبال ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سے ڈرتا نہیں تو پھر ہر غلط کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان کی خواہشات جن کی کوئی لمٹ نہیں، ان پر بھی روک لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے. اور پھر دعاؤں کی قبولیت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں نہ کرے ہم جو تو سنے نہیں اور تو اسے قبول نہ فرمائے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنے علاوہ دوسروں کو بھی جو دعائیں دے اس میں بھی علم کی دعا شامل کر دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا حضرت ابن عباس کو دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور کتاب کی تأویل یعنی تفسیر سمجھا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نفع مند علم عطا فرمائے جس کا فیض ہمیں دنیا میں بھی پہنچے اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.